السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد. اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 169، 170 اور 171 ہوگا انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فخلف، پس جانشین بنے. خلفہ خلیفہ کا لفظ بن سکتا ہے. خلیفہ کون ہوتا ہے؟ جو ایک بادشاہ کے بعد دوسرا بنتا ہے، نائب. خلف بھی ہم بولتے ہیں اردو میں، جانشین بننا، بعد میں آنا. من بعدہم، ان کے بعد. خلف، کچھ برے جانشین. یہ جو خلف ہے یہ برے جانشین کے لیے ہے. خلفہ جو ہے یہ عام جانشین، اچھا جانشین بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، بلکہ اچھے کے لیے یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے. یہ بھی وہی خلیفہ والا لفظ اس کے ساتھ لنک کریں. وارث الکتاب، وارث بنے. وارثو کو دیکھیں تو واو الف جمع کی علامت ہے، اور وراثت اور میراث اور وارث یہ سارے لفظ بن سکتے ہیں. الکتاب سے مراد تورات، وہ کتاب کے وارث ہوئے. یا خذونا، وہ پکڑتے ہیں، وہ لیتے ہیں. یہی اخذ والا لفظ ہے جو ہم ہر دوسرے دن پڑھتے ہیں. آرادہ، سامان. اصل میں آرادہ سے لفظ عارضی بن سکتا ہے. عارضی سامان. عارضی سامان کیا ہوتا ہے؟ جو اس دنیا کا ہو، یہ سارا عارضی. آرادہ، ہاذا، اس. ہاذا الادنا، ادنا اعلیٰ کا اپوزٹ ہے ادنا، حقیر. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں. سَيُغْفَرُ، سین کے معنی ان قریب، یا کے معنی وہ، اور پیش ہے اوپر، اور آخری حرف سے پہلے زبر ہے، تو یہ پیسو سینس بنتی ہے، مفعولی حالت. بخش دیا جائے گا. ویسے غائن فارا آپ اس سے واقف ہیں. عبد الغفار، غفار میں اور مغفرت میں یہ لفظ سارے بن سکتے ہیں. سَيُغْفَرُ، ان قریب بخش دیا جائے گا. شروع میں پیش، یعنی یا کے اوپر پیش ہے، اور آخری سے پہلے زبر. جب اس طرح ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ مفعول بن جاتا ہے. لانا، ہمیں. وَإِن یاتہم، اور آ جائے ان کے پاس. عرض مثلہ، پھر وہی عرض آ گیا، کچھ سامان، عارضی سامان، دنیا کا سامان. مثلہ، اس جیسا. یا خذوہ، وہ اس کو لے لیتے ہیں. علم، کیا نہیں. یؤخذ، پکڑا انہوں نے، کیا نہیں لازم کیا گیا، پکڑایا گیا، لازم کیا گیا. علیہم، ان پر. علیہم میثاق الکتاب، میثاق پختہ عہد. الکتاب، کتاب کا، تورات کا. اللہ، یہ کہ نہ. یقولو، وہ کہیں گے. اللہ، اللہ پر. الا الحق، مگر حق بات. یعنی وہ حق بات کے علاوہ اللہ پر کچھ نہیں کہیں گے. وَدَرَسُوا، اور ان سب نے پڑھ لیا. دارسو کو دیکھیں تو واو الف جمع کی علامت ہے. دال را سین جو ہے، درس اور تدریس اور درس و تدریس یہ لفظ سارے بن سکتے ہیں. مدرسہ بھی بن سکتا ہے یہاں سے. تو ان سب نے پڑھ لیا. ما، جو کچھ. فی ہی، اس میں. والدار الآخرہ،
آخرت کے گھر کا، آخرت کی جگہ کا، دار جگہ کو کہتے ہیں آخرت، آخرت اخروی گھر. یہ دار تو آپ بہت بولتے ہیں، دار الخلافہ، دار الحکومت، دار الامان، یہ سارے لفظ آپ یہی لفظ استعمال کرتے ہیں. خیر بہتر، خیر للذین ان لوگوں کے لیے یتقون جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو متقی ہیں. افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تعقلون کو دیکھیں، عین کا لام اس میں موجود ہے. با محاورہ ترجمہ دیکھ لیجئے. پھر ان کے بعد کچھ برے جانشین بنے جو تورات کے وارث ہوئے، وہ حقیر سامان لے لیتے ہیں، یعنی دنیا کا سامان، عارضی سامان، اور کہتے ہیں کہ عنقریب ہمیں بخش دیا جائے گا، اور اگر کچھ سامان اس جیسا اور ان کے پاس آ جائے تو اسے بھی لے لیتے ہیں. کیا ان پر کتاب کا پختہ عہد لازم نہیں کیا گیا تھا؟ وہ عہد کیا تھا کہ وہ اللہ پر صرف حق بات کہیں گے، حق بات کے علاوہ اللہ پر کچھ نہیں کہیں گے. اور انہوں نے پڑھ لیا، اور انہوں نے جو اس میں تھا پڑھ لیا، یعنی تورات میں. اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ والذین یمسکون، اور وہ جو مضبوطی سے پکڑتے ہیں. یمسکون کو دیکھیں، یا کے معنی وہ، آخر میں واو نون جمع کی علامت، اور اردو کا لفظ بن سکتا ہے امساک، یا پہلے پڑھ چکے ہیں. الف میم سین الف کاف، مضبوطی سے پکڑنا، امساک. میم سین کاف اس کا روٹ ورڈ ہے. وہ مضبوطی سے پکڑتے ہیں بالکتاب، کتاب کو. واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. اقام قائم کرنا، قیام یہاں سے بن سکتا ہے، اور قائم بھی بن سکتا ہے. قام جو ہے قامہ. انا بے شک ہم، لا نضیع ضائع نہیں کرتے. لا کے معنی نہیں، نون کے معنی ہم، زواد اور یا اور عین ہے، تو ضائع کا لفظ بنانا ہو تو زواد الف یہ عین ضائع، حمزہ عین ضائع بن سکتا ہے. ہم ضائع نہیں کرتے اجر المصلحین، اصلاح کرنے والوں کا. مصلحین کو دیکھیں تو آخر کی یا نون تو جمع کی علامت ہے، اور سواد لام ہا موجود ہے، تو اصلاحات بن سکتا ہے، اصلاح بن سکتا ہے، مصلح بن سکتا ہے. یہاں با محاورہ ترجمہ سنیے. اور وہ لوگ جو کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، بے شک ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. وَإِذْ نَتَقَمْنَا، وَإِذْ نَتَقْنَا، استغفر اللہ غلط پڑھ گیا تھا میں. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، نتقنا جو ہے اس کا معنی اٹھانا. یہ نون تے قاف جو ہے اس کا معنی اصل میں ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ہلا کر جڑ سے نکالنا اور باہر نکالنا. جیسے کیل کو آپ باہر نکالتے ہیں، ہلا کے آپ پھر باہر نکال دیتے ہیں، سیدھا نہیں نکالتے، ہلا کے نکالنا. تو ہم نے جبل کو، جبل کے معنی پہاڑ، جبال بھی آپ نے پڑھا ان کی جمع. اور جب ہم نے پہاڑ کو اٹھایا، پہاڑ کو اللہ نے کیا کیا تھا، طور کو ان کے اوپر، کہ زمین سے نکال کے، باہر نکال کے ان کے سروں پر کھڑا کر دیا. فوقہم، ان کے اوپر، کانہ ہوں گویا کہ وہ
ذلتم و ظنوا، ذلہ گویا کہ وہ صاحبان تھا. ذلہ زواد لام لام، زواد لام الف لام، ظلال سائے کو کہتے ہیں. ظلال ایک قرآن کی تفسیر بھی ملتی ہے، فی ظلال القرآن، یہ سید قطب شاہ کی لکھی ہوئی ہے، مصر کے تھے تو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. بڑے مجاہد آدمی تھے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. تو ذل سبحانی تو آپ نے سنا ہوگا، ذل سائے کو کہتے ہیں. یہ تو ڈراموں میں بھی مغل بادشاہوں کے لیے استعمال ہوتا تھا. تو ذل سایہ اور صاحبان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جب صاحبان ہوتا ہے تو سایہ ہوتا ہے، تمبو جسے کہتے ہیں اس طرح کا. وظنوا، اور انہوں نے گمان کیا، ظن کیا. ظن گمان کو کہتے ہیں، عربی میں ظن پکے یقین کو کہتے ہیں. انہو کہ بے شک وہ، واقع ہونے والا ہے، یعنی گرنے والا ہے، بہم ان پر. خذو پکڑ لو، ما آتیناکم جو ہم نے عطا کیا تمہیں، بقوت قوت کے ساتھ. وذکروا اور یاد رکھو، ما فی جو کچھ ہے، میں لعلکم تاکہ تم تتقون جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد کرو، اس کو یاد رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ. با محاورہ ترجمہ دیکھیے. اور جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھایا، گویا کہ وہ ایک صاحبان تھا، اور انہیں یقین ہو گیا کہ اب وہ گرنے والا ہے، بے شک وہ ان پر گرنے والا ہے. پکڑ لو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا مضبوطی کے ساتھ، قوت کے ساتھ، اور یاد کرو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ. یہ آج کا سبق ختم ہوا. اس کی تفسیر دیکھتے ہیں. واپس آ جائیے. ذرا لمبا سبق ہے لیکن دیکھ لیں اس کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کا تذکرہ کیا ہے وہی بنی اسرائیل کا ہی چل رہا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ پھر ان کے بعد پہلے اچھے لوگ تھے، پھر ایسے جانشین ان کے بنے بنی اسرائیلیوں کے کہ وہ برے تھے اور وہ کتاب کے وارث ہوئے تورات کے. اور وہ کرتے کیا تھے کہ دنیا کا حقیر سامان لیتے تھے، رشوت سے، ہیرا پھیری سے وہ قبول کرتے تھے، اور کہتے تھے ہم کو تو ضرور بخش دیا جائے گا، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لاڈلے ہیں. آج ہم بھی اگر اس طرح کی کوئی بات کریں مسلمانوں میں کہ ہم تو فلاں قوم سے ہمارا تعلق ہے، ہم بخش دیا جائے گا، تو یہ وہی روش ہے. اور توبہ بھی نہیں کرتا پھر بندہ، جب بندہ یہ امید لگا لے کہ میں تو بخشا ہوا ہوں. تو اگر ان کو اس جیسا اور پھر مل جائے تو اس کو بھی لے لیتے ہیں، یعنی برے کام پہ لگے رہتے ہیں دنیا کا مال اکٹھا کرنے کے لیے. یہ نہیں دیکھتے کہ حرام ہے کہ حلال ہے. تو اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے ان کی کتاب میں یہ ان سے وعدہ نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ کے بارے میں کوئی بات نہ کریں جو حق نہ ہو، صرف حق بات کریں؟ کیا ان کی کتاب میں ایسا لکھا ہوا تھا؟ ہرگز ایسا نہیں تھا کہ تم بخشے جاؤ گے. تو انہوں نے ایسے ہی اپنے پاس سے بنا رکھا تھا. پھر انہوں نے پڑھا بھی جو اس کے اندر تھا. اور اللہ فرماتا ہے کہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے تو آخرت کا گھر بہتر ہے، دنیا کچھ بھی نہیں ہے. تاکہ تم عقل نہیں رکھتے کہ آخرت کا گھر بہتر ہے دنیا کے گھر سے؟ اگلی آیت میں فرمایا کہ تم اور وہ کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے کتاب کو مضبوطی سے پکڑا. آج بھی دیکھیں کئی قرآن اور حدیث کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ ٹچ ہیں، اور کوئی بس رمضان میں پڑھتے ہیں، کوئی کبھی شادی بیاہ میں قرآن کا استعمال کرتے ہیں، کوئی روٹھ جائے تو استعمال کرتے ہیں. تو جنہوں نے مضبوطی سے جو پکڑتے ہیں کتاب کو اور نماز قائم کرتے ہیں، اور نماز قائم کرنا بھی ضروری ہے.
بے شک ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ آخری آیت میں فرمایا کہ ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھا دیا، جیسے زمین سے نکال کر صائبہ بنا دیا، تمبو کی طرح تان دیا ان کے سروں پر، اور انہیں ایسے لگتا تھا کہ یہ اوپر اب گرنے لگا ہے، اب یہ گر کے رہے گا، ان کو یقین ہو گیا، لیکن وہ ظالم تھے، مان جاتے پھر مکر جاتے، مان جاتے پھر مکر جاتے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو کچھ اس کتاب میں ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، اور اس کو یاد رکھو، بلا دو گے تو پھر تم تقوی اختیار نہیں رکھ سکو گے۔ اللہ پاک سے ہم بھی تقوی اختیار کرنے کی دعا کرتے ہیں، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سر جی سر ایک منٹ نہیں بات کرنی۔